شریعت میں ساری چیزیں واضح ہیں، ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے۔ ہم سب مغرب کو ٹائم کو دیکھتے کہ مغرب میں اگر 10 منٹ لیٹ اذان دے تو سب جوتے لے کے دوڑیں گے مسجد کے پیچھے، تو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ظہر میں 1 گھنٹہ لیٹ کرتا ہے، کوئی مقالہ نہیں بولتا ظہر میں لیٹ کیوں۔ ہم آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اذان ہوئی تب ہم آئے، یا جب اذان ہوتی ہے تب فرشتے رجسٹر بند کرتے ہیں، عموماً لوگوں کی یہ عادت ہے۔ ہمارے علماء بھی اور پبلک بھی سبوں کے نالج میں یہ ہے کہ جب امام خطیب ممبر پہ چڑھتا ہے تب فرشتے جو رجسٹر لے کے نام لکھتے ہیں ایک کے بعد دیگرے، تب رجسٹر بند ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے میرے مطالعے کے مطابق، آپ کو اس لیے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ آئندہ سے جمعہ کی نیکی جو آپ کی چھوٹ رہی ہے، آپ کا ریکارڈ نہیں بن پا رہا ہے، آپ کل قیامت میں آج کی تاریخ میں نیکی تلاشیں گے جمعہ کی نیکی تو آپ کے رجسٹر میں نہیں ہوگا عمل نامہ میں۔ کیوں؟ ہم لیٹ ہو کے پہنچے ہیں، کب رجسٹر بند ہوتا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث اٹھائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من جاب، جو جمعہ کی نماز کے لیے فاتا الساعۃ الاولی، جو پہلے ٹائم میں آئے گا، پہلی گھڑی میں، اللہ تعالیٰ ان کو 1 اونٹ دان قربانی کرنے کے برابر نیکی ملے گی۔ جو دوسری گھڑی میں آئے گا ان کو 1 گائے کی، تیسری گھڑی میں آئے گا 1 دمبا اور کھسی کی، چوتھی گھڑی میں آئے گا 1 مرغی کی، 5ویں گھڑی میں آئے گا ان کو 1 انڈا کی۔ اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے بعد کسی کا نام اس ریکارڈ میں نہیں چڑھتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے یہ ٹائم کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ ہم اگر ٹائم ہونے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد خطبہ شروع کریں تو کیا فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے۔ آج آپ کا زوال ہوا ہے 11:36 پر، ٹائم ٹیبل آپ کے کٹیہار ضلع جمعیت کا وہاں لٹکا ہوا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور سارے محدثین اس حدیث کی شرح میں ہم نے بہت مطالعہ کیا، سبوں نے یہی سی بات کو، اس قول کو راجح کیا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے جمعہ کے دن تب سے لے کر زوال تک 5 ٹائم، اگر اس ٹائم کو 5 بھاگ میں تقسیم کرنا ہے۔ جو پہلے بھاگ میں آپ پائیں گے یعنی صبح، آج سورج نکلا ہے 5:24 پر، اس وقت سے لے کر زوال 11:36 تقسیم کیجئے، گھنٹہ کچھ منٹ ہوتے ہیں ایک بھاگ میں، ایک بھاگ کی ایک نیکیاں ہیں۔ اور یوں زوال ہو جاتا ہے، اس سے رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، چاہے خطیب جمعہ شروع کرے یا نہ کرے۔ جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے ٹائم سے 1 گھنٹے کے بعد خطبہ شروع کرنا، فرشتے اتنی دیر تک آپ کو رجسٹر لے کے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ حدیث کی روشنی میں میرا مطالعہ ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کسی مسجد جاتا ہوں زوال سے پہلے پہنچنے کی، تاکہ اگر مرغی نہیں کم از کم انڈے تو مل جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج امام صاحب کو معلوم ہوگا میں آیا ہوں سیدھے سنت شروع کیا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں بہت پہلے آ چکا تھا، اس لیے آپ جو، اور امام صاحب بتائے تھے کہ 12 بجے خطبہ شروع ہوگا، آج 12 کے بعد خطبہ شروع کیے، آپ کی مرضی 12:30 میں شروع کی، جو ہمیں مطلب نہیں، لیکن میں حدیث کی روشنی میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، آپ ہمارا چاہے امام ہوں یا غیر امام سارے، آپ کا ریکارڈ نہیں بنتا، آپ کو جمعہ کی نیکی کے رجسٹر میں نام ریکارڈ نہیں ہوتا، اس لیے حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا ہم سبھی کو، امام صاحب اور پبلک سب، ہم کوشش کریں زوال کے ساتھ ساتھ خطبہ شروع کرنے کی۔ زوال کے ساتھ ساتھ کون کرتا ہے ہندوستان میں؟ بہت اکا دکا مسجد ہوگی، ہماری مسجد زوال گڑھ میں الحمدللہ ہم زوال کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ہمارے یہاں جماعت کھڑی ہو گئی ہے، ہم 12:05 میں جماعت کر لیتے ہیں، جمعہ کی جماعت۔ ظہر بھی اسی طرح ہے، ایک آدمی عمل کر لے الحمدللہ، اللہ رب العالمین کو کثیر عاملین کی ضرورت نہیں ہے، کم تعداد عاملین کی ضرورت ہے جو سنت کے مطابق عمل کرے۔ اس لیے گزارش کروں گے امام صاحب سے، مسجد کمیٹی سے اس بات طرف توجہ دیں گے تاکہ ہماری جو لوگوں کی ذمہ داری ہمارے سر پر نہ آئے، کل قیامت میں سارے لوگ کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ یہ امام کی ذمہ داری تھی، مسجد کے متولی کی ذمہ داری تھی ٹائم پہ نماز شروع کرانا، وہ اگر 11:30 میں اذان دیتے میں 11:30 میں آ جاتا،
انہوں نے لیٹ کے، ہم لیٹ سے آئے، اس لیے یہ گناہ ان کے سر ہونا چاہیے، ہماری نیکی ملنی چاہیے، تو کون کس کا گناہ لے گا؟ واللہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اس کے مطابق ہمیں سنبھل کے چلنا ضروری ہے۔ محترم بھائی اور دوستو، شریعت میں ساری چیزیں واضح ہیں، ہماری سمجھ کی کمی ہوتی ہے، ہم سب مغرب کو ٹائم کو دیکھتے کہ مغرب میں اگر 10 منٹ لیٹ اذان دے تو سب جوتے لے کے دوڑیں گے مسجد کے پیچھے، تو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ لیکن ظہر میں 1 گھنٹہ لیٹ کرتا ہے، کوئی ماں کا لال نہیں بولتا ظہر میں لیٹ کیوں کیے، کہ ہمارا ذہن مردہ ہو چکا ہے، ہم غلط ماحول میں رہ چکے ہیں، ہم اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب اذان دے صحیح ہے، لیکن مغرب کو سب صحیح سمجھتے ہیں، سورج ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا، اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے سب کو نالج ہونا ہے محترم بھائی اور دوستو، ایک ٹائم میں کبھی بھی نماز کا ٹائم نہیں رہتا، رب العالمین کا نظام ہے، سالوں بھر 5 ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، رب کی مرضی، ہمارے امتحان کے لیے اللہ نے ایسا کیا ہے، کون بندہ ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے اور کون اپنا منمانی ٹائم بنا کے نماز پڑھتا ہے۔ شریعت میں ٹائم بندھا ہوا ہے، ٹائم باندھنے کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔ ہم آپ جو ٹائم باندھتے ہیں بالکل غلط ہے، وہ کیلنڈر ہمارے لیے کافی ہے، ٹائم ٹیبل اس کے مطابق اذان ہو، بس یہ لکھا رہے اذان کے 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد جماعت کھڑی ہوگی، یہ ہمارا حق ہے، جیسے عرب ممالک میں ہوتا ہے۔ سارے عرب ممالک اب جائیں دیکھیں، لوگوں سے عمل اس طرح کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کر پائیں گے محترم بھائی اور دوستو؟ ہم شخص آبادی اہل حدیث اتنے پیچھے ساری چیزوں میں آگے اور نماز کے ٹائم ٹیبل میں بڑے پیچھے ہو رہے ہیں، اس لیے ہماری پہلی گزارش ہوگی۔ تو دوسری بات، میں نے آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا، رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ آج جمعہ کا دن، آج ہماری یہ کٹھیار کی جمعہ کا دن نہیں بلکہ وہ بھی جمعہ کا دن تھا، کہاں؟ عرفہ میں، سن 10 ہجری کی بات ہے، جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کی تعداد لے کے حج میں گئے تھے۔ آج 1 سال پہلے سے اعلان ہوتا رہا کہ جو آدمی حج میں جائیں، آئندہ سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جا رہے ہیں، جن کو حج سیکھنا ہوگا اس حج میں شامل ہو جائیں۔ تو کثیر تعداد میں صحابہ کرام جن کی جو وسعت رہی سب حج میں گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے ماٹھ میں خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد ہی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم، آج دین مکمل کر دیا۔ تو دین ہمارا اسلام مکمل ہو چکا ہے 1435 سال پہلے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3444 سال پہلے، اس کے 1 سال کے بعد اس میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو آپ کا 10 ہجری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوا 11 میں، ابھی چل رہا آپ کا 1445، تو گویا کہ 1444 سال پہلے یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے کہ دین کو مکمل کر دیے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، عبادات میں، معاملات میں، چلتے پھرتے دعاؤں میں، ہر چیز میں دین مکمل ہے۔ ایک بھی کسی کی طاقت نہیں دنیا کے سارے علماء مفتی مل کر کے کسی ایک مسئلے کو ایجاد کر سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے بہت ساری دعاؤں کو ایجاد کیا ہے جو سراسر بالکل غلط، بہت ساری عبادتوں کو ایجاد کیا ہے وہ بھی غلط، اسی طرح معاملات بھی محترم بھائی اور دوستو شریعت نے بالکل مقرر کر دیے، اسی معاملات میں ہمیں چلنا ہے تا قیامت۔ ہاں، اس معاملات میں ترقی ہو سکتی ہے، چینج نہیں ہو سکتا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ فرماتے میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ کون سی نعمت؟ نعمت اسلام۔ اللہ نے نعمت اسلام ہم پہ مکمل کیا ہے، اس میں ہم مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے، لیکن ایک بھی ماں کا لال نہیں ملے گا جو اپنے آپ خوش ہوتا ہوگا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بہت کم ہی لوگ جملہ بولتے ہوں گے، نہیں بولتے۔ اسلام کو دولت، بڑی دولت نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ درخت کے نیچے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے، روٹی کے ٹکڑے کھا کے کسی طرح بھوکے پیاسے زندگی گزار لیں، اور لیکن آپ کے اندر اسلام بھرپور ہے، آپ دنیا کا سب سے بڑے دھنی ہیں، سب سے بڑے مالدار ہیں۔ دلیل رب نے کہا سورہ بینہ کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے دنیا کا سب سے بہترین اشخاص، بہترین مخلوق وہ لوگ ہیں۔ رہن سہن کھان پین اللہ نے نہیں بولا، 2 شرط ایمان اور عمل صالح۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام جیسی نعمت ہمیں عطا کی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یقین ہم کرتے ہیں۔ ان میں سے معاملات ہمارا اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ معاملہ جیسے لین دین کیسے کریں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کے ایک حدیث کے اندر معاملات کی بہت سارے اصول ضوابط بتا دیے. حدیث عبادہ بن صامت صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. بخاری مسلم کی حدیثیں سب سے اونچے درجے کی حدیث مانی جاتی ہے, 1 نمبر کی حدیث ہے. اس حدیث کا میں کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے معاشرے میں معاملات میں لین دین میں 2 چیزیں چلتی ہیں. ایک نقد چیزیں جس کو ہم کیش کا ویلو یا پیسے کے ویلو دیے ہوئے ہیں, حکومت کی طرف سے ہو یا جو ہے دنیا والوں نے دیا ہے, جیسے سونا اور چاندی ہے. سونا اور چاندی کو شریعت نے کیش کا ویلو دیا ہے, اس لیے سونا اور چاندی جب بھی ہم فروخت کنا بیچی کریں گے اس میں 2 شرط ضروری ہے. 2 شرط. سونے کے بدلے سونے لیں تو ہم کو 2 شرط ضروری ہے, برابر ہونا چاہیے, برابر. ہم اگر 5 گرام پرانا سونا دے رہے ہیں تو دکان سے نیا سونا 5 گرام ہی لے سکتے ہیں. 4 گرام اگر ہم کو دے گا اس کے بدلے تو حرام ہے شریعت میں. تو آپ کہیں گے تو پرانے سونے کے بدلے نیا سونا تو نہیں دے گا. کیا حل ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ آپ 5 گرام پرانا سونا بیچ دیجئے مارکیٹ کے ریٹ سے, بیچ دیجئے, پھر آپ نیا سونا 5 گرام خریدیے, اس میں جو پیسہ ایکسٹرا لگے گا آپ دیجئے. حل ہوا کہ نہیں؟ حل ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں سونے اور چاندی کو ادھار خریدنے کی عادت ہے. دکان میں گئے خرید لیے ادھار. گاؤں گھر میں کوئی سونا چاندی بیچتا ہے اس سے ہم ادھار لیتے ہیں, بعد میں پیسہ دیتا ہوں. کیا شریعت میں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کو کہا اس حدیث کی روشنی میں سونا اور چاندی کو جب خریدتے ہیں کیش میں, آپ وہ سونا چاندی اور کیش سارے ایک ہی مرتبے کی ہے, ایک ہی پوزیشن کی چیزیں ہیں. اس لیے اس میں 2 شرط ہمیشہ ہونی چاہیے, ایک برابر اور دوسری شرط ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے. آپ جو بھی سامان لیں دکان میں, گاؤں گھر میں, کسی سے بھی, آپ اس کی قیمت نقد دینی پڑے گی, آپ ادھار نہیں لے سکتے ہیں. اسی طرح دوسری مثال سمجھیے, بہت لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کھلے پیسے کی. بولتے ہیں دکاندار بھائی مجھے تو 500 کا کھلا دے دیجئے, میرا گھر میں 500 کا نوٹ رہ گیا, اب آپ کو لا کے دیتا ہوں. کیا یہ معاملہ جائز ہے؟ حرام ہے شریعت میں. ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے کسی بھی بزنس مین سے فوراً لے لیتے ہیں کھلے, اور ان کو ہم 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد دیتے ہیں یا 1 گھنٹے کے بعد لا کے دیتے ہیں. 1 منٹ بھی وہاں سے ہٹ کے دینا حرام ہے شریعت میں. شریعت نے کہا اس میں 2 شرط ہونی چاہیے, سواء بسواء یدن بیدن, ہاتھوں ہاتھ دینا ہے اور اسی مجلس میں دینا ہے. آپ وہاں سے ہٹ کے نہیں دے سکتے. معاملات آپ کی ہے, آپ کے پیسے ہیں, لیکن ہم معاملات میں گناہ کر کے ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں. یہ چیز ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ نہیں؟ بولو ہی, بہت رائج ہے. آئیے اس کا اناج میں بھی, اناج میں 6 چیزوں کا نام شریعت نے بتایا, جو, گیہوں, کھجور اور ایک نمک کو بھی, نمک بھی بتایا معاملات میں. علماء نے کہا اس میں اوزان معتبر ہے, وزن. دنیا بھی جتنے بھی آپ کی کھانے کی چیزیں وزن سے کیا جاتا ہے, ساری چیزوں میں یہ حکم لاگو ہے. اگر ان کو اسی جنس میں بدلنا چاہتے ہیں تو برابر اور اسی مجلس میں ہونا چاہیے. جیسے ہم شخص آبادی کاشتکار عموماً جب ہم لوگ کیا کہتے ہیں بیج گرانے جاتے تھے گیہوں کا یا دھان کا, تو جن کے یہاں اچھا گیہوں دھان ہوتا ہے بیج کا, اس کو کہتے ہیں ہم کو آدھا من دھان دے دیجیے تو ہم بیج گرا کے آ کے میں گھر سے آپ کو اس دھان کا بدلہ دھان دے دیں گے. پہلے ہوتا تھا, آج کل نہیں دیتے ہیں لوگ. آج کل کہتے نہیں پیسے سے خرید لو, آپ کے بیج کے دھان گیہوں کا تو قیمت زیادہ ہے اس لیے ہم بدلہ نہیں دیں گے. لیکن پھر بھی بہت سارے اچھے لوگ بدلائن کر لیتے ہیں. لیکن بدلائن میں بھائی جان 2 شرط ہے, آپ کو برابر ہونا ہوگا. 20 کلو کو بدلے 20 کلو ہو دیں اور اسی مجلس میں ہونا چاہیے. بعد میں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. کون گناہ ہوگا؟ اس میں سود کا گناہ ہوگا. سود کا گناہ کتنا بڑا گناہ ہوگا, ٹائم ملے تو بتاتا ہوں. یہ چیز بھی حرام ہے محترم بھائی اور دوستو. حل کرنے کے لیے حلال کا کیا راستہ ہوگا؟ آپ اپنے گھر سے آپ اپنا عام چاول, عام دھان یا گیہوں جو ہے 20 کلو ناپ لیجئے, ان کے یہاں جائیے, ان کو 20 کلو ناپ کے دیجئے اور اسی مجلس میں ان سے ان کا بیج کا دھان یا گیہوں آپ لے کے جائیے, کھیت میں گرائیے. یہ حل شریعت نے حلال کیا ہے. یہ ہم آپ تو نہیں کرتے ہیں, یہ چیز حرام ہے محترم بھائی اور دوستو.
تو ہمارے جتنے بھی کرنسیز ہیں، جتنے بھی عملات اور پیسے ہیں، اس کو اگر اس کے بعد والا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَصْنَافُ، جب ان میں جنس چینج ہو جائے، دھان کو گیہوں کے بدلے بیچو، گیہوں کے جو کے بدلے بیچو، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، جس طرح چاہو کم و بیش بیچ سکتے ہو، گیہوں کا دام زیادہ جو کا دام کم، لیکن اس معاشرے میں آج جو کا دام زیادہ گیہوں کا دام کم، جس کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو کم و بیش کر سکتے ہیں، 1 کلو کے بدلے 5 کلو گیہوں دیجئے، لیکن یدن بیدن، شرط یہ ہے اسی مجلس میں ہونی چاہیے، یہ شرط ہے، ورنہ پھر گناہگار ہوں گے آپ، سودی کاروبار کا گناہ ہوگا۔ اس لیے ان سارے چیزوں کو شریعت نے سودی کاروبار کے باب میں ذکر کیا ہے اور اس کو سودی کاروبار کا گناہ بتایا ہے، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ محترم بھائی اور دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا وماکلہ وکاتبیہ وصاحبیہ وکاتبہ وقال وهم فیہ سوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں سود کھانے والا اور سود کھلانے والا اور اس کا جو لکھا پڑھی کرنے والا ہوتا ہے منشی، وہ اس پہ جو گواہ بنتے ہیں لوگ، 2 3 4 10 20 گواہ جو بھی بنے، سارے گواہن، سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو، نعوذ باللہ۔ لعنت جس گناہ میں ہو محترم بھائی اور دوستو، وہ گناہ سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ لعنت کے معنی ہوتا ہے اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر کے گڈھے میں گرا دے۔ گڈھا کہاں ہے؟ اللہ نے گڈھا بنا کے رکھا ہے جہنم، جو ساری کائنات دے کے گڈھا نہیں بھرے گا۔ رب العالمین نے قرآن سورہ قاف میں فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن جہنم کو کہوں گا جہنم تمہارا پیٹ بھرا، پیٹ بھرا، جہنم کہے گا اللہ اور دیجیے، اور دیجیے۔ اتنا بڑا گڈھے میں اللہ گرائے گا۔ تو لعنت کے کیا معنی ہوئے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر بہت جا کے کہاں گرے، اس کا جو کوئی حفاظت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، یہ گناہ ہے آپ کے سودوں کا۔ تو یہ سارے معاملات لین دین سودی کاروباری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شرط کیا ہوا کرنسی ایکسچینج کرنے میں؟ کوئی سعودیہ سے کما کے آیا، ریال لے کے آیا، آپ کو یہاں بھیجا کہ حاجی صاحب حج میں جانا چاہ رہے ہیں، ان کو دے دے آپ ریال لے لیجئے، آپ مجھے انڈین روپے دے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا اب تو بابا میں حج میں جا رہا ہوں، زمین ومین بیچ کے بڑی مشکل سے پیسہ جمع کیا ہوں، تو آپ ریال تو دے دیجئے، میں حج کر کے آؤں گا، آپ کو انتظام کر کے دے دوں گا۔ لوگ بھی مان جاتے، چلو بھی سماج کا مسئلہ ہے، یہ اچھی بات ہے، دے دے ہیں۔ ہماری معاملات ہوا کہ لین دین بدلاؤ، لیکن ہم نے شریعت کے مطابق سراسر حرام کام کیے۔ آپ نے ریال لیا، اسی مجلس میں اس کی جو ریٹ تھی، ریٹ کے مطابق آپ کو انڈین روپے اسی مجلس میں دینا فرض ہے، نہیں ہے تو نہیں لیجئے۔ یہ سراسر لین دین حرام ہے۔ یہ جب کرنسی ہاتھ میں ہے تب، اور ہاتھ میں نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے، جس کا مالک تم نہیں، اس کو خبردار نہیں بیچو، اس کو نہ خریدو۔